بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات یہ مناظرہ سماعت فرمائیں۔ یہ مناظرہ سنی اور دیوبندی کے درمیان ہوا ہے، جس میں سنی جو عالم دین ہیں وہ مولانا افتخار رضوی صاحب ہیں، جو بلوچستان کے رہنے والے تھے، اور یہ مناظرہ دعا بعد نماز جنازہ پر ہوا، جس میں آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ مولانا افتخار صاحب نے کیسے دلائل دیے، لیکن جو سامنے والا ہے وہ دلائل دینے سے قاصر رہا۔ تو جب مولانا افتخار صاحب مناظرہ جیت گئے تو انہوں نے دیوبندیوں نے پھر مولانا افتخار صاحب اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ مجھے واقعہ جو ہے نا، یہ جب میں بلوچستان سبی کے علاقے میں گیا تھا تو تب مجھے وہاں کے ایک ٹیچر تھا، تو اس نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا، پھر اس نے مجھے یہ مناظرہ بھی مجھے سینڈ کیا۔ عزم کر کے جاؤ گے، لیکن یاد کرنا جنگل میں نہیں پڑ رہے، اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا، ایسے چھوڑوں گا نہیں۔ آئیے دوسری بات کروں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ اب حوالہ میں دوں گا، فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں۔ یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص، فتویٰ دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 434۔ سنیے سوال: بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند۔ چھوڑ دو یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جو کتاب ہے اس کو نہیں پتا چلا کہ تمہارے مولوی انگریز کے ایجنٹ تھے۔ تمہارا ہی ہمارا ہے۔ تمہارا ایجنٹ تھا۔ جواب دو۔ ہاں، آج سارے ہمارے نزدیک بھی یہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر دعا کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم یہ زمین پڑھ تو سکتی ہے، آسمان پڑھ تو سکتا ہے، مولوی افتخار کے سوالوں کا جواب دینا اتنا آسان نہیں۔ جواب دیجیے نا، کتابیں کہتے ہیں میں اتنی کتابیں لایا، آپ کے کس کام کے؟ آپ نے تو ابھی تک ایک کتاب بھی نہیں کھولا۔ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، کالا چشمہ ہے، سفید پگڑی ہے، یہ مناظرہ ویڈیو ہو رہا ہے یا پورے ملک میں پھیلے گئے انشاءاللہ؟ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ دیوبندی مولوی ہے، سفید داڑھی ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے۔ آپ کی وجہ سے چشمہ ہوتا ہے۔ قاضی خان، فتاوی قاضی خان جلد اول۔ حدیث نہیں مل رہا قاضی خان کی طرف سے۔ شرعاً ثابت نہیں دارت ہے جی ابہام ہے۔ مناظرہ اصول دادے کہ دعویٰ از پیسر دعویٰ ابہام مفک دعویٰ مبہمین کا دعویٰ خاص دعویٰ ہے لکھ کے تفصیل ہے۔ اہل سنت و جماعت میں اپنا لوگ دعویٰ کریں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور مولانا صاحب ابو پاشا صاحب کی طرف سے جو دعویٰ آیا، نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی دعا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ دانا وزات کر دیا کہ دعا خواہوں کا ہمارے نما خور کا فتویٰ خلبوں کہ جنازہ کا بعد کس دعا خواہش نما خور کا مسلمان کافر بے ایمان مشرک انتے اب اس کو تفصیل لکھ کر دیا دعویٰ نہ شیف لکھ کر دینا فتویٰ خلب کے دعا خواہوں کا نما خور کا انتے مسلمان کافر اسلام اچھی اسلام پیش نمک دو لکھ فتویٰ خلب دیا تھا بس یہ لکھ جواب دانا شیف دانا تینا والا دعویٰ تینا دعویٰ دانا تینا دعویٰ نہ شیف لکھ نواب صاحب ارائے وضاحت کرو۔ دو باتوں کی میں وضاحت کروں۔
جی آپ 1000 دفعہ کہتے جاؤ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، بہرحال آپ پہلی وضاحت یہ ہے کہ دعا سے کوئی منکر نہیں، دعا دین کا ایک ستون ہے اور عبادتوں کا ایک مقصد۔ آپ اپنے دعویٰ کس بات میں بات کریں؟ یہ میرے دعویٰ کی وضاحت ہے۔ اصول مناظرہ ہٹ چیز کرنے کے لیے پر تینا دعوانا وزارت چیز کر مرکز عید کنوی کریں اجازت کریں اگر دل کپنگ بشمنی کا بس خلاص بس خلاص مرکز عید کنوی یا نمے یا او دے صدر مجلس یوز کریں اجازت لے گڑا عید کے اگر حد عید کے گڑا بشمو بنگو کو مسری قبول ہے۔ بسم اللہ عید کریں یہ خواجہ اسے مخصوص و حصہ سے دعا نہ کہ دعوت کی اردو ایک مخصوص حصہ ہے دعا کا کہ یہاں فریقین میں وہی تنازع کا سبب بنا ہوا۔ دعا اسلام میں ضروری ہے، دعا سے کوئی کسی کو نہیں روکا۔ دعا سلام سب کا فرض ہے۔ ایک آدمی کسی کو کہے گا اللہ تمہاری عمر میں برکت دے دے، دعا ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں سیدھی کڑی ہے، امام سلام پھیر کر اب دوبارہ ہاتھ اٹھا کے اس میت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ مجموعی طور پر دعا کرتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ نہ قرآن میں ثابت، نہ حدیث میں ثابت، نہ فقہ میں، نہ اجماع امت میں۔ انفرادی طور پر کوئی ساری زندگی سارا دن ساری رات کسی کے لیے دعا کرے، اس میں کیا بات ہے؟ ایک خاص مخصوص دعا کی نسبت اس وقت ہمارا اور ان کا آپس میں تنازع ہے۔ اور میرے جواب میں جو میں نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ اجتماعی طور پر دعا کرنا شرعاً ثابت نہیں، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ اجماع امت۔ بات ختم، اجازت نواب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مفتی صاحب، آپ نے ابھی سے بددیانتی کرنی شروع کر دی ہے۔ پہلا دعویٰ آپ نے لکھ کے دیا کہ اجتماعی طور پر ثابت نہیں، اور دوسرا دعویٰ لکھ کے دے دیا آپ نے یہ بدعت ہے۔ اب بتائیں آپ کا پہلا دعویٰ درست ہے یا دوسرا دعویٰ؟ دونوں درست، پہلے نا کیونکہ ایک منٹ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، آپ اپنی مرضی بھی جتنا مرضی بات کریں اپنی باری پہ، ابھی انتظار کریں آپ۔ تو آپ کے پہلے دونوں دعووں میں تضاد ہوا۔ پہلے میں آپ نے دعویٰ کیا کہ شرعاً ثابت نہیں، اور دوسرا دعویٰ آپ نے لکھ کے دے دیا کہ سراسر بدعت ہے۔ تو آپ کے دونوں دعووں میں تضاد ہوا کہ نہیں؟ آپ بسم اللہ کریں، تضاد بیانی سے کام نہ لیں۔ مولانا صاحب ہیں، عمر آپ کی بڑی ہے، داڑھی آپ کی سفید ہے، بسم اللہ کر کے صحیح عقیدہ لکھیں، ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ بات سنیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ دوسری بات آپ نے یہ کی، آپ نے کہا کہ صفیں نہ توڑ کر ویسے دعا مانگنا ہمارے نزدیک کی، ہمارے نزدیک جائز ہے کیا؟ ہمارے نزدیک بھی یہی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے مذہب مسلک میں یہ چیز نہیں کہ صفیں توڑے بغیر ویسے دعا کریں۔ ہمارا بھی عقیدہ یہ جب تک صفیں نہیں توڑی جائیں گی اس وقت تک یہ نماز جنازے میں یہ زیادتی ہوگا۔ جی جو کچھ کہہ رہے تھے لکھو، جی لکھو لکھو لکھو، لکھیں گے سارا، ہاں ابھی لکھیں گے، اس کو لکھو اور اپنا جواب بھی سنو۔ جی جی پہلے میں اپنا جواب دے دوں۔ میں نے پہلے دعویٰ میں لکھا تھا کہ یہ شرعاً ثابت ہے، دوسرے کاغذ پر لکھا تھا کہ سراسر بدعت۔ ٹھیک ہے، تعبیر جدا ہے، مقصد ایک ہے۔ جو چیز شرعاً ثابت نہ ہو اس کو بدعت ہی کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعاً جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ کتنی چیزیں جو شرعاً ثابت ہے؟ میرا سوال ہے، آپ کا جواب۔ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، وہ احکام مشروع غیر مشروع کی بات بعد میں مناظرے میں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ تو بعد میں ہوگا نا، ابھی آپ دل ذرا تکڑا کر کے رکھیں انشاءاللہ۔ باقی آپ ثابت قدم لو، ہم ثابت قدم ہیں۔
ہم تو کافی عرصے سے آپ کو دیکھ باقی رہے ہیں پہلے آپ نے لکھا تھا کہ یہ مستحب ہے، جی اس میں صفوں کے توڑ نہ توڑ کا آپ نے کوئی ذکر نہیں۔ یہ بات آپ نے چھیڑی تو میں نے لکھی، آپ نے ٹھیک چھیڑی ہے۔ اور آپ کے اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے لکھی۔ ہاں جی جہاں کھانک میں تم نے جو جھگڑا لوگوں کے سر پر اٹھایا وہ لوگ بھی بطور گواہ مسلمان کے موجود ہے، وہاں تو یہ بات آپ نے نہیں کہا۔ میں وہاں گیا نہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نہیں میں گئے تو تو گیا آپ ہی کے نہیں وہاں پہ۔ جماعت والے گئے۔ تو آپ کے جماعت والے بھی گئے تھے، ان کو بات کرنی چاہیے، پھر آپ کیوں آئے ان کی نمائندگی کے لیے؟ ہاں نہ وہ آئے بات کرنے سے، کی تو آپ کیوں ابتدا آئے؟ تو آپ نے کرائی، دیکھیں نا، جھگڑا بات تو کی آپ ابتدا نے آپ اٹھایا، جھگڑا مولانا تو صاحب، آپ نے اٹھایا۔ مولانا صاحب بات دیکھیں، ابھی آپ کے کوئی نمائندے بیٹھے، بھیجے ان کو بات کریں ہم سے، بسم اللہ۔ تو آپ کیوں ان کا نمائندہ بن کے تشریف لائے؟ ہاں میں اس لیے اگر آپ ان کا نمائندہ نمائندہ ہوں بن کہ کے آئے آپ تو نے ان کا حوالہ نہ دینا۔ جھگڑا شروع کر دیا تو ہمیں مجبوراً آپ کا جواب دینا پڑا۔ کیا جھگڑا ہوا؟ آپ تھے وہاں، نہ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے جو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ہے، ہاں یہی بات ہے، تو اس کا یہی معنی یہی ہے بات کہ ہے۔ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی یہ بات آپ ہے، کی اسی تحریر بات ہے۔ پہ کڑے رہے، یہ آپ کی تاریخ اسی بات پہ آپ ڈٹے رہے۔ آپ جو ہے نا مطلب کی بات کریں مولانا صاحب، ادھر ادھر نہ جائیں، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ جو آپ موضوع، جس موضوع کے لیے آپ پیروکار بن بس کے آئے موضوع ہیں ابھی وہی بات کریں آپ۔ موضوع متعین ہے۔ ہاں جی، موضوع متعین نماز جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ نماز تمہارے جنازے کے نزدیک بعد اجتماعی دعا شرعاً ثابت نہیں، بدعت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ثابت ہے، صحیح ہے۔ تو آپ دلیل سے ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی، اب موضوع ہوا طے، صحیح۔ تمہارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت، صحیح، ٹھیک۔ ہمارے نزدیک جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، مستحب ہے، ٹھیک۔ اب دعوت ہے، اب اصولی مناظرہ کے ساتھ یہ ہے، ہم ہیں مدعی، آپ ہیں مدعا، اور اصولی مناظرہ میں یہ بھی ہے، پہلی تقریر مدعی کی ہوگی، دوسری تقریر مدعا کی۔ اب نواب صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، ایک دو آدمی بیچ میں بٹائیں گڑیوں والے، 5 منٹ میرا ٹائم ہوگا، میرا 5 منٹ پورا ہو جائے پھر وہ بات کریں گے، ان کا 5 منٹ پورا ہو جائے پھر میں بات کروں گا۔ ایک دوسرے کی تقریر میں مخل نہیں ہوں گے، جو مخل ہو جائے نواب صاحب اس کو نکال دیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے قبول۔ اراون دستور گزارے۔ اچھا، مناظرے کا کل وقت 1.5 گھنٹے کا مولانا صاحب، جی جی کل وقت 1.5 گھنٹے کا، بالکل جی 1 گھنٹہ کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ حمد و ثناء کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج مولانا صاحب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ تو چاہیے مولانا صاحب سب سے پہلے جب ان کی باری آئیں گے تو بدعت کی تعریف کریں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد بدعت کی تقسیم کریں، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی قسم اس کی جائز ہے اور کون کون سی قسم ناجائز ہے، اور یہ بھی فتویٰ لگائیں جو کوئی اس بات کا قائل ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا لیں۔ انشاءاللہ بھی آگے چل کے دلال میں ثابت کروں گا کہ مولانا صاحب کے فتوے سے حضور پاک بھی نہیں بچیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں بچیں گے، اور خود اکابرین دیوبند بھی نہیں بچیں گے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کے قائل کو بدعتی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کو جائز کہا ہے۔ انشاءاللہ دلال میں ثابت کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی تقریر میں باتوں کا جواب دیں گے۔ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا
یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر عثمانی. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب علماء دیوبند کے اکابر ہیں جن کا دیوبند کا تشخص انہی کے نام سے قائم ہے. اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جس کا ترجمہ لکھتے ہیں, اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں, قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو. جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور یقین لائے مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں. آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے تفسیر سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو صحیح, میں قبول کرنے والا ہوں, میں کنجوس نہیں, بڑا سخی ہوں, مانگنے والا مانگے میں خدا عطا کروں گا. آئیے آیت کریمہ کا شان نزول کروں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوا؟ یہ ہے میرے آیتوں میں تفسیر ابن کثیر. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے صحابہ کرام, عرض کرنے لگے لو نعلم ای الساعۃ ندعو, یا رسول اللہ ہمیں اس ساتھ کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کی مانگی ہوئی دعا قبول کرتا ہے. آیا اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی دعا مقرر ہے؟ نماز سے پہلے ہو, نماز کے بعد, دوپہر ہو, صبح ہو, سپہر ہو, رات ہو, کون سا ٹائم, وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا محبوبہ دعا مانگنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, محبوب جب تجھ سے میرے بندے مجھ خدا سے متعلق سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب, اللہ تعالیٰ کس وقت کی دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انی قریب, میں دور نہیں, میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, ارے میری شان تو یہ ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعانی, جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے. مولانا صاحب کو پتا ہوگا اجیبو یہاں پہ آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے اذا دعانے, یہ اذا تعمیم اوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی, ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں مولانا صاحب 4 ساڑھے 4 بج چکے ہیں, بتائیے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی نبینا درود شریف پڑھیے. جناب صدر گرامی قدر, میرا پہلا عرض یہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیں واعظ سنا رہے ہیں, مناظرہ نہیں کرتے. جس چیز میں جھگڑا ہے اس کو چھوڑ کر دعا پر لگ گئے. دعا کے ہم بھی قائل ہیں, دعا مانگ مانگ کر کے ساری زندگی دعا میں کپایا. سوال یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے جنازے ہوئے؟ وہ جنازہ کی نماز کس نے پڑھایا؟ یہاں تک کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر فوت ہو مجھے اطلاع دیے بغیر کوئی جنازہ نماز اس پر نہ پڑھے. سارے جنازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اپنی زندگی میں. خلفائے راشدین نے, ائمہ مجتہدین نے کسی ایک حدیث اگر کہ وہ ضعیف ہے وہ ثابت کرے کہ یہاں دعا ہو چکی ہے. پہلے قرآن میں ہے یا نہ, پھر حدیث میں آؤ, تہائی ستہ کی حدیثوں میں. آج آپ کے پاس اتنی کتابیں جمع ہو چکی ہیں, صرف ایک کتاب میں 1,50,000 190,000 حدیثیں جمع ہیں. لاؤ کسی سے ثابت کرو. واز کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, نہ نواز صاحب واز سننے کے لیے تیار ہے, نہ ہم. بات یہ کرو اور جو آپ کا دائرہ ہے اسی میں رہو, اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ بتاؤ صاحب کہ دعا ثابت ہے, دکھاؤ قرآن میں, دکھاؤ حدیث میں, دکھاؤ کسی بھی حدیث میں. جنازے کے بعد دعا, واز نہ کرو. ہم واز سننے کے لیے نہیں آئے جناب. میرا ٹائم اگر کہ ہے یا نا, لیکن آپ کو بخش دیا. ہم تو ماشاءاللہ ویسے مولانا صاحب صدقہ کھانے والے نہیں, ابھی اجازت کی بات نہیں. اب ٹائم ٹیبل چونکہ آپ نے اپنا ٹائم دے دیا نا, آپ نے اپنا ٹائم مجھے دے دیا, تو ابھی آپ خاموش ہو جائیں گے, چپ رہے, کیونکہ ہم صدقہ کھانے والے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. موت ان کے لیے جو صدقہ کھاتے نہیں ہیں. ابھی سنیں آپ,
پہلی بات یہ میں نے مولانا صاحب کے سامنے آیت پیش کی. اللہ فرماتا ہے جب بھی مجھ سے مانگو. اذا عموم اوقات کے لیے ہے کہ نہیں؟ تعمیم اوقات کے لیے ہے نہیں. اللہ نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی. میں نے آپ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیں اس وقت 4:30 بجے ہیں, اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ نے فرمایا اذا دعانی, جب بھی مانگو. کیا قرآن میں آیا 4:30 بجے دعا مانگو؟ حدیث میں ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ کسی صحابی کا قول ہے 4:30 بجے دعا مانگو؟ ارے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نبی پاک کی کوئی حدیث نہیں, قرآن کی کوئی آیت نہیں, کسی صحابی کا قول نہیں. لیکن بات یہ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, تم جب بھی مجھ سے مانگو گے میں خدا قبول کروں گا, اس لیے 4:30 بجے بھی دعا مانگنا جائز ہے. مولانا صاحب آپ اس کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اذا دعانی, جب بھی مجھ سے مانگے گا, جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اذا دعان میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. دوسری بات آپ نے کی, مولانا صاحب کہنے لگے یہ مطلق کی بات ہے, اس میں ہم مطلق کی بات نہیں کرتے. جب تمہارے گھر کی باری آتی ہے تو انہی آیتوں کو لے کر تم اپنے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بہانے مانگتے ہو. یہ لیجئے میرے ہاتھوں میں ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند, تمہارے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب عیدین میں دعا کس وقت مانگے؟ آیا بعد نماز کے یا بعد خطبہ کے؟ سوال ہوا ان سے کہ کس وقت دعا مانگے. جواب دیا عیدین کی نماز کے بعد مثل دیگر نمازوں کے دعا مانگنا مستحب ہے. خطبہ کے بعد دعا مانگنے کا استحباب کسی روایت سے ثابت نہیں ہے, اور عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا استحباب انہی حدیثوں و روایت سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعا مانگنا وارد ہوا ہے. ارے جب تمہاری باری آتی ہے تو تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب کہتے ہیں عیدین کے لیے کوئی خاص حدیث نہیں, عیدین کے لیے کوئی خاص روایت نہیں. انہی آیت کو لے کر مفتی صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں. انہی آیتوں کو, انہی حدیث کو جو مطلق دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے, جو مطلق دعا کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے, انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب عید کی نماز کے بعد دعا کو جائز قرار دیتے ہیں. جب تمہارے گھر کی باری آ جائے تو وہاں پہ تعمیم مطلق و مقید کی بات نہیں ہوتی, وہاں پہ مفرد اجتماعیت کی بات نہیں ہوتی, وہاں پہ انہی آیتوں کو بیس بنا کر تم جائز قرار دیتے ہو. اب جب ہماری باری آ جائے تو کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ تعمیم اوقات کے لیے نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی نماز کی مطلق کی بات کی ہے, آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے محبوب جب تو نماز سے فارغ ہو جائے اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا. میں اس کی تفسیر نہیں کرتا, تفسیر کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. یہ کون سے عبداللہ بن عباس ہیں؟ یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں. آئے محبوب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ دعا کریں, مجھے قرآن کی تفسیر پڑھنے کا بڑا شوق ہے. سرکار نے دعا کی, فرمایا اللہم علم التاویل, یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, سرکار نے دعا کی, فرمایا اللہم علم الکتابہ, یا اللہ اسے قرآن کی تعلیم دے. دوسری ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے, سرکار نے دعا کی اللہم علم الکتاب والحکمت, یا اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وہی تمام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں. مولانا صاحب شاید آپ نے پڑھا ہوگا جو امام حاکم کا مستدرک آپ اٹھا کے لائے ہیں, اسی مستدرک کے اندر امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما, وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ فرماتے ہیں امام آگے فرماتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک وہ تفسیر رسول اللہ کی تفسیر شمار ہوتی ہے. آئیے میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتا, یہ ہے میرے ہاتھوں میں تفسیر ابن عباس. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن مجید کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں, فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تو فرض نمازوں سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے ساتھ متوجہ ہو جا. مولوی صاحب بتائیے کہ نماز جنازہ نماز ہے کہ نہیں, اور نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں؟ قطع نظر اس کے کہ فرض عین فرض کفایہ کی بات کریں, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ فرض ہے کہ نہیں. اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے من صلاۃ المکتوبۃ. عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں یعنی فرض نمازوں کے بعد. تو پتا چلا کہ جنازہ بھی نماز ہے, اور فرض کفایہ بھی ہے ایک اعتبار سے, اور فرض عین بھی ہے ایک اعتبار سے. اب بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اس حکم میں شامل ہے کہ نہیں؟ دوسری بات کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں, نماز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے, جنازے کی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ, آگے چل کے ہم دلیل دیں گے. اور آپ نے کہا کہ دعا مانگنے والا وہ بدعتی ہے, ہم حضور کے حدیث بھی بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اسی ترتیب سے جا رہے ہیں, پہلے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کا جواب دینا پڑے گا. جب آیتوں کے بارے میں آپ جواب نہیں دے سکیں گے, آپ نے ابھی تک اپنے دعوے کی دلیل میں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے. پڑھی ہے اگر ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت, پڑھ کے تو بتائیں ہمیں نا. جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ اپنے دعوے میں ایک قرآن کی آیت تو پڑھے نا.
پڑھیے بسم اللہ کریں. جب ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دعا کا ذکر کیا تو مطلقاً اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ پوچھا پہلی آیت میں اذا دعان میں تعمیم اوقات ہے کہ نہیں, اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ فرماتا ہے فإذا فرغت فانصب. اے محبوب مولانا صاحب آپ اپنی باری میں بول رہے ہیں, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دیجیے. ابھی اس قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے ابھی اس کی میں نے تفسیر پیش کی, وہ تفسیر صرف ابن کثیر میں نہیں ہے. یہی روایت قرآن کی آیت کے شان نزول میں نے تفسیر ابن کثیر سے بھی پیش کی. یہی شان نزول تفسیر خازن جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے, اور یہی آیت کریمہ کے شان نزول تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر صبری رحمۃ اللہ نے بھی یہی تفسیر نقل کی ہے. انہوں نے بھی یہی شان نزول لکھی ہے. آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اذا دعان میں جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا شامل ہے کہ نہیں, اس کے تعمیم اوقات میں شامل ہے کہ نہیں. دوسرا آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا فإذا فرغت فانصب. تفسیر میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, صحابی رسول تفسیر کر رہے ہیں. امام حاکم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما, کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی قرآن مجید کی تفسیر کرے تو وہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سائل ہے کہ نہیں. حالانکہ شاہ صاحب اللہ نے تجھے حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. شاہ جی تمہارے پاس کوئی آئے بھیک مانگنے کے لیے کوئی سائل ہے, کچھ دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں. ارے وہی خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی سائل تیرے پاس آئے مانگنے کے لیے دے سکتے ہو تو دو, نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں. بتاؤ اسی خدا کی بارگاہ میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. اور جو خدا مجھے تجھے تعلیم دے کہ سائل کو مت جھڑکو, جنازے کے بعد دعا مانگنے والے سائل کو وہ کیسے جھڑکے گا. آپ تو یہودیوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہودی بھی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ. نہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا, نہیں قرآن کی آیت ویسے نہیں. یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم. یہودی کہتے تھے اللہ بڑا کنجوس ہے, اس کے ہاتھ بندے کسی کو نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان, دونوں ہاتھ کھلے, مانگنے والا ہے تو صحیح. جناب نواب صاحب اور حاضرین مجلس, گر امین مکتب و امین ملا کاری ایمان خراب ہوا. محترم نواب صاحب آپ کسی کو حکم دیتے چھائے لاؤ, وہ آپ کے سامنے جیپ حاضر کر دے. آپ کسی کو حکم دیتے جیپ لے آؤ, وہ آپ کے سامنے جگ حاضر کر دے. یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب. عید کے متعلق نہیں ہے یہ بات, پانچوں نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے بات, عام اوقات کی دعاؤں میں نہیں ہے یہ بات. اب عید بھی آ گئی, جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا, 5 وقت کی نماز بھی آ گئی, 4 بجے کا ٹائم بھی آ گیا. یہ دیکھو جس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا وہ بھاگنا چاہتا ہے, وہ اس راستے کو چھوڑ کر ادھر سمجھ لے کرنے والے کی بات. وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے, مخفی راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے. میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ ہوشیار اگر یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے, ساری دنیا سارا جہان کہے یہ کتاب ہے, محمد الرسول اللہ کہے یہ کتاب نہیں ہے, اس کی بات ہوگی. آپ 150 جنازہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے آپ ثابت کرو کسی ایک میں کہ آپ کو دعا ہو گئی یا نہ, اس کی سنت ثابت کرو. چالاکی جوڑ دو. نبی نے 150 جنازہ پڑھایا, اگر کسی ایک میں اس نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے تو یہ میدان لیے گا. آپ نبی پر جھوٹ بولتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے, کبھی ادھر بھاگتے. یہ ہے میرا سوال, اور کچھ بات نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا. اگر وہ کسی جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس وقت 10 لاکھ حدیثوں کا ڈھیر کتابوں کا موجود ہے. دکھاؤ, ایسے کتاب کھول کر دکھاؤ. یہ حیا, اگر مرد ہو پہلوان ہو دکھاؤ. یہ ہے دور دور سے واز کرتے, تمہارے واز کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. دکھاؤ کسی کتاب میں. اس کتاب میں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے. یہ مجلس گواہ ہے. اگر اسی کتاب میں جہاں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے تم نے ایک ضعیف حدیث دکھایا جس میں جنازے کے بعد دعا ہے, میں ہار مانوں گا اور اس کو سلام کر کے نہیں پھر میرا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنت کا, قرآن کا.
قرآن سے ثابت کرو. آپ عید کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہے بھاگنے کا راستہ. یہ جو گریزی کرتے ہیں نا وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, ادھر ادھر کھانک سے ادھر دوسرے جگہ سے. آپ اسی صراط مستقیم پر چلو. بتاؤ قرآن میں نماز کی جنازہ کے بعد ہے دعا؟ بتاؤ ان حدیثوں میں ہے تو بسم اللہ کرو, کتاب کھولو. یہ صحیح بخاری ہے, 150 حدیث اس نے صرف جنازہ کے متعلق ذکر کیا ہے. اس کو کھول کے دکھاؤ کہ مولانا صاحب یہ ہے, ہم مان لیں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ ہمیں حدیث آپ نے دکھایا. اور آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ سیدھا راستے پر آؤ, بات کرو, جھوٹ مت بولو, منافقت نہ کرو. کبھی عید پر, کبھی نماز خطبہ پر یہ ثابت کرو کسی حدیث سے کہ یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی. سب کو اطمینان ہے. بخاری میں ہے, ہاں بخاری میں ہے, یہ ہے صحیح بخاری, اصح الکتب بعد کتاب اللہ. 9000 حدیثیں اس میں موجود ہے. 9000 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث دکھاؤ اس بخاری میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں, پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والا, اس کی سنت کے خلاف ٹیڑھا چلنے والا, کسی ایک حدیث میں 10 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت جہان میں یا دنیا میں, تو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش کرو, ایک پیش کرو. یہ غزوہ یہ میدان لے لو, یہ بخاری لے لو. اس بیچارے کو نہیں ہے اس کے پاس بخاری, تو دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ. اس وقت میں 30 حدیث کی کتابیں لایا ہوں. ہاں, حدیث کی کتابیں فضول ہے. اللہ آپ کو فضول کرے گا جب حدیث کی کتابوں کو آپ العالمین والعاقبۃ للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا, میں نے اذا سالک عبادی انی آیت, آپ کو جواب دینا چاہیے تھا نا. جواب کیوں دینے رہے؟ 30 لاکھ حدیثیں لائے تو ایک آپ دکھا دیں نا, ایک حدیث دکھا دے. سرکار نے فرمایا اور نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے, یہ الفاظ ہوں. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. میں اپنا شکست تحریری لکھ کے دوں گا, دکھاؤ تو صحیح. بدعت کا لفظ ہو اس میں, بدعت کا لفظ ہو. اگر بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے تو آج کے مناظرے میں تمہاری شکست ہو گئی. اور دوسری آیت میں نے پیش کی, فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. تفسیر بھی میں نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی, اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کیا کہ انہی آیتوں کو اور انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی صاحب عیدین کے بعد عیدین کے بعد دعا کو جائز قرار دے رہے ہیں. یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے. لیکن یاد کرنا, جنگل میں نہیں پڑ رہے, اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا, ایسے چھوڑوں گا نہیں. آئیے دوسری بات کروں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. اب حوالہ میں دوں گا, فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں. یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص, فتویٰ دارالعلوم دیوبند, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434. سنیے سوال. بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار, سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا, اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں. پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا, اور جواب دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں, اس میں کچھ حرج نہیں ہے. سنیے, اس میں کچھ حرج نہیں ہے. لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند, اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں, فتویٰ لگائیں. کہتے ہیں ابھی میں پڑھوں گا حدیث. ارے حدیث تو میں نے پڑھا نہیں, ابھی میں حدیث کی طرف آیا نہیں, ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جب حدیث کی طرف آؤں گا انشاءاللہ, یہ لاکھوں حدیث ہے, تو کیا دیکھنا کہ میں کہاں کہاں سے حدیثیں لاؤں گا, ہوش وہاں بھی اڑ جائیں گے. اب آئیے قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ, پھر میرا جواب آپ بیچ میں مت بولیں, خبردار جو بولا. دیکھیے جو لوگ قرآن مجید میں جو دعا نہیں مانگتے, آئیے ان کے بارے میں جو دعا نہیں مانگتے, جو دعا کے منکر ہیں, دعا مانگتے بھی نہیں, چھوڑتے بھی نہیں. اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
قیامت والے دن وہ جہنمی جہنم سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. تفسیر عثمانی ہے, ترجمہ بھی وہی کر رہا ہوں. اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں, اگر پھر ہم کریں تو ہم گناہگار, یعنی اگر ہم نے پھر بھی دعا کا انکار کیا تو ہم گناہگار. اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون. ارے منکروں اسی طرح پڑے رہو پٹکارے ہوئے میں اس میں, اور مجھ سے نہ بولو. اللہ فرمائے گا کیوں مت بولو, انہو کان فریق من عبادی, بے شک ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں, یقولون جو مجھ سے دعا مانگتے تھے, کیا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہمارے ہم یقین لائے تو ہم معاف کر ہم کو اور رحم کر ہم پر, اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے. اللہ فرمائے گا فاتخذتموہم سخریا, پھر تم نے ان کو ٹٹوں میں پکڑا, حتی انسوکم ذکری, ارے یہاں تک کہ تم مجھ سے دعا مانگنا بھی بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون, اور دعا مانگنے والوں پر تم ہنستے تھے. اللہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہے مراد ان کو پہنچنے والے. آئیے میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی. اللہ فرمائے گا جو دعا مانگنے والے ہیں وانہم هم الفائزون, وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے. جو دعا نہ مانگنے والے منکر ہیں اللہ فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا. اب آپ ہی فیصلہ کریں آپ کس طریقے پہ جانا چاہیں گے. اب میں نے آپ کے سامنے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پیش کیا. تمہارے مفتی عزیز الرحمان صاحب فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کے متعلق سوال کیا گیا. وہ فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں. ان کو کہنا چاہیے تھا بدعت. تم کیسے دیوبندی ہو, آئے تو دیوبندی کے مسلک کے پیروکار کے لیے, اور تمہیں اتنا بھی پتا نہیں تمہارے مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں, اور آپ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. ابھی آپ اپنے دوسرے کا فیصلہ کرنے میں کون سچا اور کون جھوٹا. آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 3 آیتیں پیش کی ہیں. جواب عزم نہ کرنا. ابھی اذا سألک عبادی انی, اس کا بھی جواب دینا. اما السائل فلا تنہر, اس کا جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں. جواب دیں. محترم جناب نواب صاحب قدر جلسہ فاجان نہ امیر سوال نہ دس. اچھا, یہ آپ نے جو کہا دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ پر یہ لکھا ہے, اس کے لیے دعا. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ مسئلہ قرآن سے ثابت کرو. ایک نہیں تو 10 لاکھ حدیثوں سے ثابت کرو. 2 اگر یہ بھی آپ کی بس میں نہیں, 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرو. 3 اگر یہ نہیں تو 4 اماموں کی کتابوں سے ثابت کرو. 5 آپ میرے پاس یہ فتویٰ رکھ رہے ہیں, میں ان فتواؤں کو کبھی نہیں مانتا جو انگریز کے آنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑا کر کتاب ایک دوسرے کے خلاف بنا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں, حلوہ کر رہے ہیں. لیکن سنو اپنی بدجانیتی کا جواب, بدنیتی کا جواب سنو. تم نے کہا کہ یہ تمہارا فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے, اس میں جائز نہ کہا. کیوں جھوٹ بولے؟ جائز تو میں نے کہا. شرم نہیں آتی؟ جائز تو میں نے کہا. یہ دیکھو میں پڑھوں گا, اب میں پڑھوں گا. میں نے کہا اس نے جواب دی, اس میں کچھ حرج نہیں, اس کا جواب دیں. سنو آپ نے غلطی, ان کو دھوکہ دے دیا. یہ ہے سوال 2927, سوال نمبر 2927, صفحہ 341. نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں, یہ ہے سوال. اور مقتدیوں کو دعا مانگنا چاہیے یا نہ, یہ ہے سوال. آگے جواب کیا دیتا ہے؟ الجواب نماز جنازہ خود دعا للمیت ہے. نماز جنازہ میت کے لیے خود ہی دعا ہے. اس کے بعد اور کوئی دعا معصورہ منقول نہیں, شرعاً ثابت نہیں. اور آپ نے کہا کہ تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ابھی ہم نے سامنے جھوٹ بولا. جھوٹ آپ بول رہے ہیں. جو حوالہ میں نے دیا اس کا جواب دیں, یہ دوسرا حوالہ ہے. کتاب ایک ہی ہے, کتاب ایک ہی ہے. کہہ دو ہمارے دیوبندی مولوی جھوٹے تھے, 2 باتیں کرتے تھے, غلط بیانی کرتے تھے. کہہ دو تمہارا ایک فتویٰ لگاؤ. کہہ دو کہ ہمارے مولوی جھوٹ بولتے تھے, کبھی کہتے نہ ایک جائے. آنکھ سے دیکھتے ہو دوسرے سے نہیں دیکھتے ہو. کہہ دو. ہاں آگے چلو. امام مقتدی سب کو اس کو ترک کر دیں کہ خلاف سنت کا التزام درست نہیں ہے.
बहवाले रद्दुल मुहताज वयुसल्लिमु बिला दुआइन बादर राबिआ। अच्छा, तो अब आपका क्या इलाज है? इधर आमने सामने झूठ बोलने वो अभी पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है। कितने तो लोगों यही को बोल रहे नहीं हो। दिया जा सकता। मुझे वो सवाल का जवाब दे दो कि नबी अलैहिस्सलाम ने 150 जनाजा पढ़ाया, किसी एक हदीस में साबित कर दो कि दुआ पड़ी है। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। 150 जनाजा सरदारी अंबिया ने जो पढ़ाया, उसका कोई अमल, उसकी कोई हदीस 10 लाख हदीसों में दिखाओ, अभी हम आपको सलाम करते हैं। दिखाओ, छोड़ दो ये अंग्रेजों के आने के बाद जो किताब है मैं उसको नहीं पता चला कि तुम्हारे मौलवी अंग्रेज के एजेंट थे। तुम्हारा ही हमारा है, हमारा है। तुम्हारा एजेंट था। जवाब दो। हाँ, आज सारे काम में अच्छा मेरा खेल है। अच्छा सुनो नवाब साहब, सुनो। उलमाए देवबंद ने, अब देखो ये मौजू को छोड़कर दूसरा मौजू छेड़ना, मकसद ये है कि मौके से भागने की कोशिश करना। मैं इसका जवाब एक लफ्ज में दे दूंगा। हमारे शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया, रसालवी बाजार में मौजूद है कि अंग्रेज की हुकूमत दारुल हर्ब है। आपके खान साहब ने जवाब दे दिया इसका कि अंग्रेज की हुकूमत दारुल अमन है। कौन है अंग्रेज का बूट पॉलिश करने वाला? तुम हो। हाँ, अंग्रेज का बूट तुमने पॉलिश किया, हमने नहीं किया। ये कोई सवाल नहीं, ये कोई बात नहीं। तो ये जिस सवाल के लिए एक मिनट, जिस सवाल के लिए आप लोग वो ये कि बात करें। एक मिनट, नमाज जनाजे के बाद इतना तैयार नहीं है। ये फिर कोई अंग्रेज का एजेंट है, कोई मेरा एजेंट है, कोई गांव का एजेंट है, ये नहीं सही है ना। अदब क्योंकि उलमाए कराबिया जमा है और हमेशा भी हो रही है कि आप एक दूसरे को बेशर्म और शर्म आती है और झूठ बोलते हो तो हमें शर्म आती है। दलाल से बात करें ना। नहीं, आप इस तरह है, आप नौजवान है, वो सफेद रीश है, उनको आपका एहतराम करना चाहिए क्योंकि आपको उनका एहतराम करना चाहिए। उम्र में बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन आप दोनों जब इस तरह बचकाना हरकतों में पड़ जाते हैं तो हमें मजबूरन बीच में उछलना पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, आपने देखा मैंने कुरान की 4-5 आयतें पढ़ी। मौलाना साहब को अभी तक हिम्मत नहीं हो रहा एक आयत के जवाब देने के। जवाब तो दीजिए मौलाना साहब। खुदा की कसम, ये जमीन पढ़ तो सकती है, आसमान पढ़ तो सकता है, मौलवी इफ्तिखार के सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं। जवाब दीजिए ना। किताबें कहते हैं मैं इतनी किताबें लाया, आपके किस काम के? आपने तो अभी तक एक किताब भी नहीं खोला। आपने दावा लिख के दे दिया कि जनाजे के बाद दुआ मांगना बिदअत है। एक दलील तो दे इस पर ना। और दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दाढ़ी आपकी सफेद है, काला चश्मा है, सफेद पगड़ी है। ये मुनाजरा बेडी हो रहा है या पूरे मुल्क में फैलेगा इंशाल्लाह। लोग देख के क्या कहेंगे, देवबंदी मौलवी है, सफेद दाढ़ी होकर झूठ बोलता है। मैंने हवाला ये दिया, तुम्हारे मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब कहते हैं जनाजे के बाद दुआ मांगने वाले के बारे में सवाल किया गया, वो जवाब देते हैं इसमें कुछ हर्ज नहीं। तुमने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? हजम कर गए। मुझे कहते हैं मुनाफिक झूठ बोलते हैं, झूठ खुद बोला, ये सफा छोड़ के इसका जवाब नहीं दे, पीछे गए। अगर कहते हैं वो बात, अब मैं आपसे पूछता हूँ फतवा दारुल देवबंद का ये फतवा सही है जो आपने पढ़ा वो? अगर आप कहें ये सही तो वो झूठ, अगर वो सही तो ये झूठ। ये फैसला आप करें, आपके घर का, हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल अभी आपके जिम्मे, आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। कुरान की आयतें जो मैंने पढ़ी आपने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, अभी आपके जिम्मे हजम न करना, कहता है आप हलवा खाते हैं, हमें तो फखरे खोलिए, निकालिए मिशका शरीफ किताबुल अतिमा। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रावी है, फरमाती है फरमाती है कि अहब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के युहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा वल असला। नबी पाक अलैहिस्सलाम हलवा को पसंद फरमाते थे, हम तो सुन्नत वाली चीज खाते हैं। आप बताएं, तुम्हारे मौलवी रशीद अहमद गंगोई फतवा रशीदे के अंदर लिखते हैं कव्वा काना सवाब है। बताओ ये कहां से कब शुरू किया तुमने है? अपनी बारी आए तो कव्वा भी कहा सवाब मिलेगा, अपनी बारी आए जब हम हलवा खाते हैं तो हमें टोकते हो। अभी आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। मौलवी साहब कहने लगे लाओ कोई हदीस, हजूर ने 1.5 लाख जनाजे पढ़े, एक साबित किया। आपने क्या पढ़ी हदीसें? आओ मैं आपके सामने पेश करता हूँ, अपनी किताब पेश नहीं करता। ये तुम्हारे देवबंदियों की शरह,
عون المعبود شرح ابو داؤد، اس کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ انصاری، جب ان کا وصال ہوا نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ثم رفع یدیہ، اس کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے، ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ فقال، سرکار نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ یضحک الیک، یا اللہ جب کل قیامت والا دن آ جائے میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نہیں کہتا، میری بات ہو تو آپ اعتراض کریں، تمہارے دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، عون المعبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197 لے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو شاید ہمت ہو سکے جواب دینے کی۔ اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں بھی موجود ہے، یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جنازے کے بعد، اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برہ انصاری سے ملاقات کرنا، کس حال میں؟ تضحک الیک و تضحک وعدف الیہ، کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برہ انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرایا، تو اسے دیکھ کر مسکرایا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں دعا جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعت تھی، فتوا لگا لے کہ تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے، تمہارے فتوے کی روح سے نبی پاک علیہ السلام بھی بدعتی ہوئے۔ یہی نہیں، آئیے اور بھی حوالہ دے دوں، جب جنگ موتا ہو رہا تھا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام اور ملک شام جو فاصلہ تھا وہ سارے حجاب ختم ہو گئے، سرکار نے فرمایا خضر رایت زید، ابھی جھنڈا میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ کمان سنبھال رہے ہیں، سرکار نے فرمایا فاصیبا، لیکن وہ شہید کر دی گئے، لڑتے لڑتے حضرت زید شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد فرماتے ہیں صلی علیہ ودعا لہ، حضور نے وہیں پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی اس کے لیے مانگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، جواب دو اس کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فتح الباری یہ میرے ہاتھ میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں بھی ہے، مرقات شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں بھی ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب آئیے یہاں پہ بھی عرض کر دوں، فرض الفاظ یہ حدیث کے صلی علیہ ودعا لہ، صلی علیہ کے دعا علیہ اس لیے کہ واو حرف عطف میں آیا۔ عرض یہی کر رہا ہوں، یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن میں ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے، آپ کی وجہ سے چشمہ ہوتا ٹھیک ہے۔ اگر پوچھ کا بھی ایک حد ہے، اب یہ ہم تو مر رہے ہیں اس پر کہ جنازہ کے بعد کوئی حدیث پیش کرو، نبی علیہ السلام نے دعا پڑھا جنازہ کا، یہاں جو حدیث ادھر پڑھ رہا تھا بڑا چالاک آدمی، چالاک اس لیے ہے کہ اپنی طرف سے عربی بنا بنا کر آپ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں یہ حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے، اب اس کو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا ذرا۔ ہاں، وحدیث الحسین بن وحود فی صلاتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر طلحہ، سمجھ گئے؟ وہ حدیث نہیں، جی جی آپ تقریر کریں، ہمیں کیا نا بل البرہ ثم رفع یدیہ، تو یہ تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ جو قبرستان میں، کتاب کا نام مرقات شرح مشکات، جی، ذکر الکرمانی ان افضل الصفوف فی جنازۃ آخر وفی غیرها اولها اظہارا للتواضع ولتكون شفاعته ادھى الى القبول
ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في الجنازة. یشبہ سبحان اللہ دوبارہ صحیح پڑھیں. سبحان اللہ. ہاں آپ کو عبارت پڑھنا نہیں آتا. ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة. نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہیے. یہ ہے کبھی قبر کی بات کرتے ہو, کبھی عید کی بات کرتے ہو, کبھی جمعہ کی خطبہ کی بات کرتے ہو. اچھا یہ بھی سنو, یہ بھی سنو. قاضی خان فتاوی قاضی خان جلد اول. حدیث نہیں مل رہا قاضی خان کی طرف سے. حدیث تو تم پیش کرو, تمہیں بات ثابت کرنی ہے. ابھی اس بات میں جرمنی میں بات کر رہا ہوں. حدیث تم ثابت کرو. 150 یہ دعویٰ ہے کہ 150 جنازہ سردار دو جہان نے پڑھایا, کسی ایک میں تو ثابت کرو دعا. بھاگتے کیوں؟ ہاں قاضی خان. بڑی عبارت. ويسلم بعد التكبيرة الرابعة ولا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بھائی دے دے کتاب بھیج دے, جواب دے دوں گا نا. اس کا ٹائم ہو گیا. کتاب دے دے, آپ بولتے جائیں. یہ بوجھے بس جی. خلاصۃ الفتاوی. یہ آپ کا ہے ہمارا ہے؟ یہ آپ اپنی کتابیں ہمارے لیے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نہیں یہ ہم دیوبندی کا وجود انگریز کے بعد سے ہے. یہ 600 ہجری کی کتاب. دیوبندی انگریز کے بعد کا ہے نا. انگریز کے بعد کا ہے. ہمارا وجود تو بعد کا ہے. فالمعتبر فی ھذا اکبر الرائے لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولوی صاحب آپ بہت کچھ کرتے ہیں ہیرا پھیری, لیکن ابھی تک آپ نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جواب نہیں دیا کہ تمہارے مفتی عزیز الرحمان, تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتی, تمہارے مفتی اعظم جس کی وجہ سے آج تمہارا تشخص قائم ہے, اپنے آپ کو دیوبندی لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو, جواب دیں کہ تمہارے یہ مفتی صاحب بدعتی ہوئے کہ نہیں. جواب کیوں نہیں دیتے اعظم کہتے ہو. میں نے کہا کہ یہ میں نے پڑھی عون المعبود شرح ابو داؤد. مجھے افسوس ہے کہ آپ بددیانتی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی حضور نے قبر پر جنازہ پڑھا. سوال یہ نہیں ہے کہ قبر پڑے یا گھر میں پڑے کہاں, سوال یہ اختلاف یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی جائز ہے یا نہیں. اس میں دیکھیں کہ سرکار نے پہلے جنازہ پڑھا, دعا بعد میں پڑھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے پہلے نماز جنازہ پڑھی, اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں کہ حضور نے پہلے جنازہ پڑھا یا نہیں. ہاں اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ حضور قبر پر گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, پھر ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتی, پھر آپ مسکرا کے بات کر سکتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا یا نہیں, جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا مانگی یا نہیں. آپ کتنی باتیں عزم کر کے جائیں گے. انشاءاللہ جہاں بھی جائے پیچھا کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاوی اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان, مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, آپ کو کوئی بات نہیں ملی. بڑی باتیں کر رہے تھے, 30 لاکھ حدیث ہے, ایک حدیث پیش کریں نا. گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاست کے سامنے؟ آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں. آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے, آپ نے فتوی عالمگیری پیش کیا ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ جواب دیں ابھی, کیا لکھا ہے؟ لا یقومو لکھا ہے یا لا یجوزو؟ ابھی جواب دیں, ابھی جواب دیں, ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دیں. لا یقومو لکھا ہے لا یجوزو؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا لا یقومو جس سے سرکار نے منع کیا, اس لا یقومو سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے, اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت البقیع تشریف لائے, وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیامہ, سرکار نے لمبی قیام کی اور اس کے بعد دعا مانگی. اگر تمہارے نزدیک اس سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اس کا جواب دے, آپ کیوں عزم کر جاتے ہیں؟
باقی بات آپ نے کی مرکات شرح مشکات پیش کی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی. ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھیں کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا, کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے. یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح. یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات, جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 161 ہے. وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء. میرے امتیوں, جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فخلصوا له الدعاء, پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم یہ